مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ حساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ اٹلی میں جو ہے وہ مہنگائی کا ایک انتباہ جاری کیا گیا ہے، اور یہ مہنگائی کن کن شعبوں میں ہونے والی ہے یا ہو سکتی ہے، اور آپ کی جیبوں پہ جو اٹلی میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کتنی بھاری پڑ سکتی ہے، اس حوالے سے ایک مکمل رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ اس مہنگائی کی جو لہر ممکنہ طور پر آنے والی ہے، اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا کر رہی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو آتے ہیں اپنی خبر کی طرف۔ اٹلی کی جو صارفین کی تنظیم ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ موسم خزاں جو ہے یہ جو ہے لوگوں کی جیبوں پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ جی ہاں، اور انہوں نے کہا جی ستمبر سے دسمبر جو ہے یہ ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 4 ماہ جو ہیں خاص طور پر یہ لوگوں کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان 4 ماہ کے دوران ایک اوسط فیملی جو ہے 4-5 افراد کی، ان کے جو اخراجات ہیں وہ ان 4-5 ماہ کے دوران تقریباً 1600 یورو تک بڑھ سکتے ہیں، یعنی تقریباً 400 یورو مہینے کا فرق پڑ سکتا ہے ان 4 ماہ میں۔ اور انہوں نے کہا جی کہ 4-5 چیزیں انہوں نے کہا ہے، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان میں سے کہاں پر کس جگہ کیا بچت کر سکتے ہیں، اور یہ 1600 یورو کا جو انہوں نے اندازہ لگایا ہے وہ اسے اپنے اوپر اس کے اثرات کس طرح کم کر سکتے ہیں۔ تو ہم 5 چیزیں آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت جو ہے وہ بھی اس حوالے سے حکومت کو بھی شاید احساس ہو گیا ہے اٹلی کی، اور وہ کیا آپ کی طرف بتانے جا رہی ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلے یہ کہا گیا جی کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ مہنگی ہو سکتی ہیں، اور کھانے پینے کی اشیاء پر جو ہے وہ تقریباً آپ کو ان 4 ماہ کے دوران 205 یورو اضافی ادا کرنے پڑ سکتے ہیں پچھلے سال کی نسبت، اور یہ اضافہ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 10% کے قریب اضافہ ہوگا، یعنی پچھلے سال اگر آپ کا ایک خرچہ کھانے پینے کی اشیاء پر 100 یورو تھا تو وہ اس سال ان 4 ماہ کے دوران 110 یورو ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 انہوں نے جی کہا جی کہ اسکول، جی ہاں آپ کو پتہ ہے اٹلی میں اگلے مہینے اسکول کھلنے والے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا جی کہ اسکول جو ہے وہاں بچے جن کے پڑھتے ہیں تو ان کے اخراجات میں بھی اضافہ ہونے والا ہے، اور یہ تقریباً جو ہے 50 یورو کا اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی پچھلے سال اپنے بچوں کی کتابوں پر، اسٹیشنری پر، یونیفارم وغیرہ پر جو خرچہ کیا ہے اس سے اس سال آپ کو 50 یورو اضافی خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں، جو تقریباً 9.2% بنتے ہیں۔ نمبر 3 انہوں نے کہا جی کہ سفری اخراجات، کہ ان 4 ماہ کے دوران آپ کو پتہ تیل بہت پہلے ہی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، تقریباً 2 یورو کے قریب پہنچ گیا ہے، بلکہ کئی موٹر ویز پر اٹلی کی جو ہے نا وہ 2 یورو سے بھی اوپر گیا ہے، تو اسے تو کم کرانے کے لیے شاید حکومت متحرک ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ سفری اخراجات میں اضافہ ہوگا، تو یہ اس میں اضافہ جو ہے وہ ان 4 ماہ کے دوران 103 یورو کا ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے یہ خرچہ تو ظاہر آپ کے کنٹرول میں ہے کہ اگر آپ سفر کم کر دیں گے تو یہ 103 یورو کا جو اضافہ ہے اس سے آپ بچ بھی سکتے ہیں، یا 103 یورو سے اسے کم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنی گاڑیوں پر جائیں گے تو اس کا آپ کے اخراجات جو ہے وہ 103 یورو بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تیل جو ہے مہنگا ہو گیا ہے۔ اگر آپ ٹرینوں پر جائیں یا بسوں پر جائیں تو اس سے بھی آپ کے اخراجات کنٹرول ہو سکتے ہیں، یا آپ اپنے سفر کو جو ہے محدود رکھیں تو تب بھی آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، چوتھا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ مورگیج، یعنی جنہوں نے کرایہ اپنے مکان لیے ہوئے ہیں بینکوں سے، تو ان کے لیے جو ہے نا وہ تقریباً 1170 یورو کا اضافہ ہو سکتا ہے ان 4 ماہ میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پہلے ہی یورپی بینک جو ہے شرح سود بڑھا چکا ہے، اور مزید جو ہے نا 25% جو ہے، یعنی آپ روپے میں سے 4 آنے مزید جو ہے وہ اضافہ اس کا امکان ہے کہ وہ مزید ہوگا، تو اس کے بعد آپ کے جو مورگیج کے جو ادائیگیاں ہیں اس میں آپ کو 1170 یورو اضافی دینا پڑ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو 1600 یورو میں سب سے بڑا جو ہے وہ معاملہ اس کا ہی ہے کہ آپ کو مکانات کی قسطیں آپ کی بڑھ سکتی ہیں، باقی چیزیں میں تو اتنا فرق ہے لیکن اتنا نہیں ہے، لیکن اس میں 1170 یورو کا اضافہ ہو سکتا ہے آپ کی مکانات کی قسطوں میں۔ 1170 یورو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو 4 پہ تقسیم کر لیں تو یہ تقریباً 350 یورو آپ کے اخراجات جو ہے قسطوں کے اس دوران ان 4 ماہ میں بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ باہر کھانا، ہوٹلنگ، یعنی ہوٹلنگ ویسے تو عام طور پر پاکستانی اور یہ غیر ملکی فیملیز کم کرتی ہیں، لیکن جو کرتے ہیں تو انہیں کہا گیا کہ ان کے لیے کہا گیا کہ ان 4 مہینوں میں ان کے جو ہوٹلنگ کے اخراجات ہیں باہر کھانے کے، اس میں 28 یورو کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح تنظیم نے کہا ہے کہ بجلی اور گیس کے بلوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ بجلی اور گیس مہنگی نہیں ہو رہی،
لیکن کیونکہ آپ سردیوں میں اس کا استعمال بڑھ جائے گا، ظاہر ہے گیس کا ہیٹنگ کے لیے اور بجلی کا بھی، تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ بجلی اور گیس کے اخراجات بھی آپ کے لیے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 4 ماہ جو ہیں یہ موسم خزاں جو آنے والا ہے، اس میں آپ کے جیب پر بھی جو ہے وہ خزاں آ سکتی ہے۔ تو یہ جو اخراجات بڑھ سکتے ہیں، ان میں سے کچھ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسے گھروں کی قسطیں تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ تو بڑھیں گی تو آپ نے دینی ہے، لیکن اسی طرح اسکولوں کے اخراجات ہیں بچوں کے، وہ بھی آپ نے پورے کرنے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ فالتو چیزیں جو پچھلے سال اگر اضافی لے کر دی تھیں تو وہ اس سال نہ لیں، لیکن باقی چیزیں جیسے باہر کھانا ہے، سفری اخراجات ہیں، گاڑیوں میں گھومنے پھرنا ہے، وہ آپ کم کر سکتے ہیں۔ اور کھانے پینے کی اشیاء پر بھی ظاہر ہے اس میں تو زیادہ بچت کا اتنا نہیں ہوتا، وہ تو آپ کو کھانا پینا تو ہے ہی، اور کھانا پینا اچھا کرنا چاہیے کیونکہ انسان جو ہے وہ اسی کے لیے سب کچھ محنت کرتا ہے۔ تو یہ اٹلی کی تنظیم نے یہ رپورٹ دی ہے۔ دوسری طرف حکومت جو ہے وہ اسے بھی شاید احساس ہے کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، تو حکومت نے مختلف جو ہے بڑے بڑے سٹورز ہیں ان کے ساتھ جو ہے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے بات چیت کا، اور حکومت کا ارادہ یہ ہے کہ اکتوبر سے دسمبر تک جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے لیے کوئی ایسی سبسڈی لائی جائے ان سٹورز کے ساتھ مل کر، کہ حکومت انہیں کچھ ٹیکسوں میں رعایت دے، اور وہ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کم از کم جو ہے ان کی ایک قیمت مقرر کر دی جائے ان سٹورز پر، اور وہ سستی فراہم کی جائیں۔ اس میں کھانے پینے کی اشیاء اور بچوں کی اشیاء جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس پہ جو ہے حکومت نے اسٹور سے بات چیت کی اور یہ معاملہ کافی آگے بڑھا ہے۔ تو یہ امکان یہ ہے کہ اس پہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اسکیم جو ہے وہ اگلے مہینے سامنے آ جائے گی جب یہ چھٹیاں ختم ہوں گی اٹلی میں، اور کم از کم کھانے پینے کے جو اضافی اخراجات ہیں ان میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی کا بھی امکان ہے۔ تو یہ ایک وہاں اچھی پیش رفت ہے، اور باقی جو اخراجات ہیں وہ آپ کے بڑھ سکتے ہیں۔ ان اخراجات کے لیے آپ کو ذہنی طور پر بھی تیار ہونا چاہیے، اور آپ لوگ اپنی جیبوں کو بھی اس کے لیے تیار کر کے رکھیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے مکانات کی قسطیں دینی ہیں وہ اس کے لیے تیاری رکھیں کہ ان کے لیے اضافی خرچہ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔